السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، ساتھیوں، آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دعوتہ الی الدین وتکذیبہ الیہود۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوتہ الی الدین، دعوت میں ہو جو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، اس کی دین کی دعوت دینا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا دین کی طرف بلانا، وَتَكْذِيبُهُ الْيَهُودَ، اور ان کا یہود کی تکذیب کرنا۔ وَكَذَّبَ الْيَهُودَ، کذب میں ہوا ضمیر، فاعل جو لوٹ رہی ہے ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور کذب فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ وَكَذَّبَ الْيَهُودَ فِي كَثِيرٍ، اور انہوں نے یہود کی تکذیب کی، فی کثیرین، ان بہت سی چیزوں میں، مما تخیلوہ، جس کا وہ لوگ گمان کرتے تھے، جس کا خیال کرتے تھے، وَغَلَوْا فِیہ، اور جس میں وہ لوگ غلو کر چکے تھے، وَحَرَّمُوا مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ، اور انہوں نے، کس نے، یہود نے ان چیزوں کو حرام کر دیا تھا اللہ نے جسے حلال کیا تھا۔ وَأَحَلُّوا، اور انہوں نے حلال کر دیا تھا ان چیزوں کو، ما حرمہ اللہ، حرم کا فاعل اللہ، اور ہو ضمیر یہ ان چیزوں کی طرف ہے جن کو انہوں نے حلال کر دیا تھا۔ ما حرمہ اللہ، اللہ نے جسے حرام کیا تھا۔ یدعوہم الی روح الدین ولبابہ، وہ ان کو دین کی روح اور اس کی مغز کی طرف بلاتے تھے، یعنی اس کی اصل اور حقیقت کی طرف بلاتے تھے۔ وَأَصْلِهِ وَحَقِيقَتِهِ، اور اصلی کا عطف ہے الہ کی طرف، یا اصلی کا عطف ہے روح الدین پر، اسی طرح حقیقت کا عطف اصل پر، واو عاطفہ ہے۔ اور وہ ان کو ان کی اصلیت اور اس کی حقیقت کی طرف بلاتے تھے۔ وَالْحُبِّ لِلَّهِ حُبًّا، اور اللہ کے لیے محبت کی طرف بلاتے تھے، اللہ سے محبت کی طرف بلاتے تھے۔ یغلب علی کل حب، اب اللہ کی محبت کی صفت بیان کر رہے ہیں جو تمام محبتوں پر غالب ہے، جو محبت کے ہر محبت پر غالب ہے۔ وَالرَّحْمَةِ عَلَى الْإِنسَانِيَّةِ وَاحْتِرَامِهَا، اب رحمت کا جو عطف ہے روح الدین پر، ٹھیک ہے، رحمت جو مجرور ہے الہ حرف جر کے ہونے کی وجہ سے، اور وہ انسانیت پر رحم اور اس کے احترام کی طرف بلاتے تھے۔ والمواساة للفقراء، پھر مواسات جو مجرور ہے یہ الہ حرف جر کی وجہ سے، واو عاطفہ ہے اور مواسات کا عطف روح پر، فقراء کے ساتھ ہمدردی کی طرف بلاتے تھے۔ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى التَّوْحِيدِ، اور وہ ان کو عیسیٰ علیہ السلام ان کو توحید خالص یعنی خالص توحید کی طرف بلاتے تھے، خالص توحید کی دعوت دیتے تھے۔ وَرَفْضِ كُلِّ، اور ہر اس چیز کو چھوڑنے کی طرف بلاتے تھے، مَا دَخَلَ عَلَى دِينِ الْأَنْبِيَاءِ، جو انبیاء کے دین پر انہوں نے داخل کر دیا تھا، یا یہ کہ جو انبیاء کے دین پر داخل ہو گیا تھا، کن چیزوں میں سے، اب من بیانیہ لا کر کے ان تمام چیزوں کو بیان کر رہے ہیں جو چیز داخل ہو گئی تھی۔ من عادات جاہلیت، عادات جاہلیت یہ مرکب توصیفی ہے، جاہلی عادات، و عقائد باطلۃ یہ بھی موصوف صفت کا جملہ ہے، اور باطل عقیدوں میں سے جو چیز ان میں داخل ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے جو آپ کو لکھا جائے، یہ وہ تمام الفاظ تھے جو آپ نے پہلے سبق میں پڑھا ہے یا گزشتہ
کتاب میں جو آپ نے قصص النبی صالح سے پڑھا ہے وہی الفاظ ہیں، کیوں الفاظ نہیں ہے؟ آپ کو نہیں آئے تو آپ ضرور کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دے دیں گے۔ تو چلیے اس سبق کو بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ لیسن بھی چھوٹا ہے۔ الیہود ینصبون لہ الحرب، یہود ان کے لیے جھگڑنے لگتے تھے۔ الیہود ینصبون لہ الحرب، دیکھیں نصب ینصب کے معنی کھڑا کرنا، نصب کرنا، لیکن یہاں جو معنی ہوگا وہ یہ کہ یہود ان کے لیے لڑائی کو کھڑے کر، یعنی یہود ان کے لیے ان سے جنگ کرنے لگتے تھے، یہود ان سے جنگ کرنے لگتے تھے۔ وَشَقَّ كُلِّ ذَلِكَ، اور یہ تمام چیزیں یہود پر گرا گزری۔ شق یشق و شقن کے معنی گرا گزرنا، دشوار ہونا۔ وَنَصَبُوا لَهُ الْحَرْبَ، اور وہ ان سے جنگ کرنے لگے۔ وَرَمَوْهُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَرَشَقُوهُ بِالتُّهَمِ وَالْقَذَائِفِ، قوسن کے جو معنی ہے، قوسن جمع قسیون کمان، اور رما یرمی رمیون کے معنی پھینکنا۔ وَرَمَوْهُ، اور انہوں نے ان کے طرف پھینکی کیا؟ ان قوس واحدۃ، ایک کمان، انہوں نے اس کی طرف ایک کمان پھینکی، یعنی ایک تیر چلایا۔ وَرَشَقُوهُ، رشق یرشق، رشقن کے معنی تیر مارنا، اور تہمت جمع تہمت، اور قذیفۃ جمع قذائف، الزام۔ یہاں پر ہم تیر معنی کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہم جو ترجمہ کریں گے وہ یہ کہ اور انہوں نے ان پر تہمت اور الزام لگایا، اور انہوں نے اس پر تہمت اور الزام لگایا۔ وَتَنَاوَلُوهُ بِالسَّبِّ الْقَبِيحِ وَالْقَوْلِ الْبَذِيِّ، السب القبیح کے معنی برے گالی، بری گالیاں، والقول البذی اس کے معنی برے القاب، یہی کر سکتے کہ بری بات۔ وَتَنَاوَلُوهُ بِالسَّبِّ الْقَبِيحِ وَالْقَوْلِ الْبَذِيِّ، اور انہوں نے اس کو بری گالیوں اور بری باتوں کا شکار بنایا۔ وَتَنَاوَلُوا أُمَّهُ مَرْيَمَ الْبَتُولَ، بتول کے معنی کنواری، اور قذف کے معنی آپ کو بتا چکے تھے الزام، اور تان کے معنی تان و تشنیع۔ اور انہوں نے یعنی یہودیوں نے امہ ہائے کے ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کی امی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی امی مریم بتول یعنی کنواری مریم۔ دیکھیے امو جو ہے یہ مبدل منہ ہے، اور مریم یہ مبدل ہے، یعنی یہ بدل مبدل کی بحث ہے۔ اور انہوں نے اس کی امی مریم بتول کو تان و تشنیع اور الزام کا شکار بنایا، یعنی کہ مریم بتول پر انہوں نے الزام لگایا۔ وَعَاكَسُوهُ وَطَارَدُوهُ، عَاكَسَ يُعَاكِسُ معاکسۃ کے معنی مخالفت کرنا، اور انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ وَطَارَدُوهُ، اور اس کو نکال دیا اور اس کو دھتکار دیا۔ وَأَهَاجُوا لَهُ الْأَوْبَاشَ، اور انہوں نے اس کے لیے اوباش قسم کے نوجوانوں کو بھڑکا دیا۔ احج یوہیجو، احاجتن کے معنی بھڑکانا، اور احج میں ہم ضمیر احجو کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے یہود کی طرف، اور لہو میں ہو جو ضمیر ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے چند اوباش قسم کے نوجوانوں کو بھڑکا دیا۔ وَصَدُّوا فِي وَجْهِهِ الطُّرُقَ، اور انہوں نے ان کے سامنے راستوں کو بند کر دیا۔ صد یسد صدن کے بند کرنا، اور طرق کے معنی راستہ، اور انہوں نے اس کے سامنے راستوں کو بند کر دیا۔ سبق مکمل ہو گیا یہ، اب انشاءاللہ اگلا سبق قصۃ عیسیٰ فی القرآن پڑھیں گے۔